نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنی وزیرا من اہلی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک الانبیاء المرسلین وعلی اہلہ واصحابہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم اجعلنا من اہل القرآن خالصۃ واجعلہ شافیا لنا یوم القیامہ آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم سورہ احزاب کرنے والے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مدنی سورہ ہے جس میں 73 آیات سے اور 9 رکوع ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا کیا بتا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے موضوعات خاص 3 واقعات پہ مشتمل ہیں۔ نمبر 1 غزوہ احزاب جو 5 ہجری میں پیش آئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کیے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہے جو اسی سال پیش آئی۔ تیسرا واقعہ بھی اسی سال پیش آیا، یعنی حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ ان تینوں واقعات پہ ہی یہ سورہ بحث کی گئی ہے، یعنی ان تینوں واقعات کے بارے میں ڈیٹیلز ہی اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ میں بتا رہے ہیں۔ بہت سارے احکامات ہیں کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے، اس لیے اس سورہ میں ہمیں احکامات بھی ملنے والے ہیں اور بہت ساری ڈیٹیلز ملنے والی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے جو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ کوئی بھی آپ جب بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اسلام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے مطابق۔ تو وہ کیا ہیں کہ آپ کہیں سے بھی کوئی بھی بچہ لے کے اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کا منہ بولا بیٹا، آپ کی منہ بولی بیٹی، آپ کا سگا بیٹا بیٹی نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود لیا تھا، یعنی انہیں اپنا بیٹا بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کی شادی ہوئی حضرت زینب سے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، آپس میں دونوں کی بن نہیں سکی، نبھی نہیں، اور طلاق تک نوبت آ گئی۔ جب دونوں الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ حضرت زینب سے شادی کریں، تاکہ یہ غلط رسم کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اصلی بیٹا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ وہ اب آپ کی بہو نہیں ہے، یعنی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے آپ شادی کر سکتے ہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوی آپ کی بہو نہیں ہے۔ جب آپ بچہ کو اڈاپٹ کرنے لگے تو وہ صرف آپ کی بہن کا یا بھائی کا ہونا چاہیے، تاکہ وہ جب بچہ بڑا ہو تو آپ اس کے لیے محرم ہو، آپ کی بیوی سے اس کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو بہت خیال سے، بہت دیکھ بھال سے ہمیں اڈاپشنز کرنی چاہیے۔ ایسے کوئی بھی اسلام میں کسی کا بھی بچہ لینا بالکل بھی الاؤ نہیں ہے۔ اس وقت دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانی ہوئی اور کتنا عجیب سا انہیں لگ رہا تھا، اور سارے کے سارے لوگ باتیں بنا رہے تھے، اور منافقین باتیں بنا رہے تھے، کفار باتیں بنا رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے آپ وہ کیجئے، آپ میری اطاعت کیجئے۔ یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، تو ان کی باتیں آپ نہیں سنیے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، علم والے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ کیوں کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کسی بھی انسان کو نہیں پتہ۔ بہت ساری چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت عجیب لگ رہی ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر بہت سالوں بعد اس کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ یہ بات اگر ایسی نہیں ہوئی ہوتی تو کتنا مسئلہ ہو جاتا، کتنی خرابیاں آ جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے حق میں کیا وہ کتنا بہتر تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت یہ معاملہ صحیح نہیں کرتے تو آج تک منہ بولے بیٹے اسی طرح سے یعنی رکھے جا رہے ہوتے، اور انہیں اسی طرح سے جگہ دی جا رہی ہوتی، اور محرم اور نام محرم کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے وہ ختم ہو جاتا۔
اور بہت ساری برائیاں، بہت سارے گناہ ایسے جنم لے رہے ہوتے کہ انسان کو جن کا گمان بھی نہیں تھا. تو ان سب سے دور رکھنے کے لیے، ان سب پریشانیوں سے انسان کو دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے رولز بتائے کہ کیا کیا کون کون سے بچوں کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرما رہے ہیں، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں یہ مثال دے رہے ہیں کہ ایک انسان کے دل میں سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی انسان ایک وقت میں مومن اور منافق نہیں ہو سکتا، سچا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سچ بھی بول رہا ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے. ایک وقت میں وہ ایک ہی چیز ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو، زہار کیا ہوتا ہے کہ اس پہ پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، سورۃ المجادلہ. اس میں پورا اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ جو لوگ زہار اپنی بیویوں سے کر لیتے ہیں، یعنی قسم کھا لیتے ہیں، اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں سے ملاتے ہیں، کہ تشبیہ دیتے ہیں کہ تم آج سے میری ماں کے لیے ہو. عرب کے زمانے میں وہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا یا اسے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم یہ کہہ دیتے ہو کہ تم میری طرف سے آج سے تم میری ماں کی طرح ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ تمہاری ماں نہیں ہو گئی ہے. تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں ہو جائے گی. اسی طرح تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے کہنے سے بیٹے نہیں بن جائیں گے. یہ رشتے اللہ نے جو بنائے ہیں یہ وہی ہیں. تمہاری ماں وہی ہے جس نے تمہیں جنم دیا، تمہارا بچہ وہی ہے جسے تم نے جنم دیا. اس کے علاوہ کوئی تمہاری ماں نہیں ہو سکتی اور کوئی تمہارا بچہ نہیں ہو سکتا. پھر اسی آیت میں آگے فرما رہے ہیں، تو یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں درج کیا ہے کہ کوئی بھی، یعنی طلاق ہو جاتی تھی اس وقت، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی تھی اور بہت پریشانی ہو جاتی تھی، بہت پچھتاتے تھے لوگ بعد میں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ رسم اس وقت بالکل سرے سے ہی ختم کر دی کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. کفارہ ضرور ادا کرو قسموں کا جو تم نے کھائی ہیں، مگر اس سے یہ نہیں ہو گیا کہ تم لوگوں کے درمیان طلاق ہو گئی. اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ اڈاپشنز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو. اگر تم بچہ اڈاپٹ بھی کرتے ہو تو اگر تمہیں بیٹا اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ بیوی کے بھائی کا ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ بڑا ہو تو وہ اس بچے کی پھپھو ہو، تمہاری بیوی اس بچے کی پھپھو ہو اور وہ اس کے لیے محرم ہو. اور اگر بیٹی اڈاپٹ کرنی ہے تو وہ شوہر کی بہن کی ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ بڑی ہو تو وہ بھتیجی ہو اور تمہارے لیے محرم ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے جب کوئی بچہ اڈاپٹ کیا ہے، چاہے وہ تمہارے بھائی کا ہو چاہے وہ تمہاری بہن کا ہو، تو اس بچے کے باپ کا نام چینج مت کرو. یعنی تم نے اسے اڈاپٹ کر کے اب تم اپنی ولدیت مت لگاؤ کہ یہ میرا بچہ، اپنی ولدیت اس کے نام کے آگے لگا دو. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. بچے کو آپ نے اڈاپٹ اگر کیا بھی ہے تو ولدیت اسی کے باپ کی ہونی چاہیے. اصلی باپ کا نام اس بچے کی زندگی میں اس کے نام کے ساتھ جڑا رہے گا، کبھی نہیں ہٹے گا. پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر کے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، یعنی انصاف والی بات ہے. پھر فرما رہے ہیں، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں. یعنی اگر تمہیں معلوم نہیں ہو کہ اس بچے کے باپ کا نام کیا ہے، تب بھی تم جو ہے اپنا نام نہیں لگاؤ گے، بلکہ کوئی بھی فرضی نام رکھ کے کہ یہ میرے بھائی کا بچہ ہے، یہ میری بہن کا بچہ ہے، ایسے کرو گے. مگر اپنا بچہ اس کو نہیں کہو گے، اپنا نام اس کے آگے نہیں لگاؤ گے. پھر اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نادانستہ طور پر جو بات تم کہو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر جو بات تم دل سے کہو، ارادتاً کہو، تو اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی اگر آپ کسی کو میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا بھائی، میری ماں کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہنے میں، مگر آپ دل سے سوچ کے کہیں کہ یہ میری ماں ہے، یعنی آپ اس کو ماں سمجھیں اور آپ اسے اپنا بیٹا سمجھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غلط بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں. تو یہ اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، اتنی باریک باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہیں، جو ہم زندگی میں جن کا لحاظ ہی نہیں کرتے، جنہیں ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتے.
تو اب جب ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سیکھا ہے، تو ہمیں اس بات کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں اور کیا کیا باتیں ہمارے لیے اہم ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، یعنی ہمیں اپنے آپ سے زیادہ محبت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ پھر فرما رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ویسے تو منع کیا ہے کہ تمہاری منہ بولی مائیں تمہاری مائیں نہیں ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ تمہارے اوپر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہاری اپنی سگی مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اچھا، جو ماں کہا امہات المومنین کو، وہ ان کی عزت، تعظیم اور تکریم کی وجہ سے کہا، مگر تمام جو غیر محرم ہیں، جو رشتہ داروں سگے رشتہ داروں کے علاوہ، وہ سب غیر محرم ہی نامحرم ہی تھے ان کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مائیں ہیں تو سب لوگ ان کے لیے محرم ہو گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کی تعظیم، ان کی عزت، ان کی تکریم کی وجہ سے، اور وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، یعنی کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، ان کی تعظیم کی وجہ سے انہیں ماں کہا گیا، ورنہ وہ جو غیر محرم تھے وہ سب ان کے لیے غیر محرم ہی تھے، کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا، کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، یعنی محرم لوگوں کی طرح۔ نہ ہی ایسا تھا کہ ان کے جو بچے تھے وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتے تھے، وہ دوسرے مسلمانوں کے بہن بھائی ہو گئے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ صرف ان کی عزت اور تکریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم سب کی ماں کہا۔ اس آیت میں ہی آگے اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین و مہاجرین، یعنی ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضرور ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، مگر تمہارے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی ضرور دیکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی ضرور کرو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اپنے ماں باپ، اپنے بال بچے، بھائی بہن، اپنے اور دوسرے رشتہ دار، سب کے ساتھ صدقہ خیرات، زکوٰۃ کے معاملات بہت اچھے سے ہونے چاہیے۔ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد دوسرے لوگوں تک مال آپ کا پہنچنا چاہیے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیما کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح سے بھی اور ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کس عہد کی بات کر رہے ہیں، ہم غور کریں تو اوپر سے پڑھتے چلے آئیں تو ہمیں پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے اس کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کرنی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اطاعت کرتے تھے اور پھر اس کے بعد لوگ انہیں فالو کیا کرتے تھے۔ تو اب جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جیسے ہی حکم میں نے پہلے بھی سارے انبیاء کو دیے، پہلے بھی سارے نبیوں کو آپ کے جیسے ہی حکم دیے اور سب نے میری اطاعت کی، اور اب آپ کو بھی میری اطاعت کرنی ہے تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں آگے۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو ان کے اللہ نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا بالکل اس کے مطابق کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن اس سے پوچھوں گا، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دن ان سے ساری کنورسیشن ہوگی، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اور ان کے لیے یقیناً اچھے معاملات ہوں گے۔ اور پھر جو کافر ہیں، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے نہیں مانی اللہ تعالیٰ کی بات، جاننے کے باوجود، احکامات کو پڑھنے سیکھنے کے باوجود نہیں ان پہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ یعنی یہ معاملہ جو ایڈoption کا ہے یہ اتنا سیریس ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جیسے جیسے حکم ہوا بالکل ویسے کرنا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں سنو گے تو تمہارے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا مشکل فیصلہ تھا، اور کتنا مشکل تھا اس کام پر، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر عمل کرنا۔ انہیں اتنا زیادہ فکر ہو رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے اور نکاح کا مسئلہ ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہی کر رہے ہیں اور اسلام کو پھیلانے کی خاطر ہی کر رہے ہیں، مگر اندر ہی اندر انہیں بہت زیادہ اس بات کا احساس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں
ہیں کہ آپ بالکل ان باتوں کی فکر نہ کیجیے جو یہ لوگ کہتے ہیں اور جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور آگے چل کے کیا بات کیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے لوگوں کو اس مصیبت سے، اس برائی سے آج یہ فیصلہ لینا بہت زیادہ ضروری تھا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، ذرا سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو بڑھانے کے لیے، اس دین کو سنبھالنے کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اپنے نفس کو کس کس طرح سمجھایا، کس کس طرح لوگوں کا سامنا کیا، کیا کیا لوگوں کی باتوں کا سامنا کیا کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ کہتے ہوں گے کہ یقیناً نعوذ باللہ یہ اپنے نفس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اور کیا کیا باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننی پڑی ہوں گی اس تمام واقعے کے بعد، مگر اللہ تعالیٰ کی خاطر، ہم لوگوں کی خاطر، دین کو صحیح رخ پر لے جانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب قربانیاں دیں۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی اپنی پریشانیوں کو، بلکہ ہم اپنی نفس کی خوشی کو خوش رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کر سکتے، اس دنیا میں رہنا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ سوچیں ذرا، اگر ہم اپنے نفس کو نہیں ماریں گے تو ہم دین کو زندہ نہیں رکھ سکتے، اگر ہم اپنے نفس کو نہیں ماریں گے تو ہم اپنے اندر جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا ایمان ہے، ہم اسے مضبوط نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہزاروں واقعات ہمیں ملیں گے ایسے جس میں انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے نفس کو مار کے انہیں اللہ کے احکام پر چلنا پڑا ہم لوگوں کی خاطر۔ تو ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے یہ کہ ایک تو یہ نصیحت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ ہمیں بالکل اسی طرح چلنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں کہ دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں اور کیا کیا ہمیں دینی پڑیں گی اور ہمیں دینی ہوں گی انشاءاللہ، بغیر یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کیا چاہتے ہیں اور بہتر آگے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ دین کے بہترین کام لیتا رہے، ہم سب کے لیے آسانی کرے انشاءاللہ، ہم سب کو ہمارے نفس کی شر سے بچائے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب کو شح نفسی سے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور تیسرے رکوع تک ہم جو ہے واقعات پڑھیں گے غزوہ بنو قریظہ کے اور غزوہ احزاب کے بارے میں، تھوڑے واقعات، تھوڑی تفصیلات اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کے واقعات اس طرح بتاتے ہیں کہ جیسے ہمارے سامنے، نظروں کے سامنے وہ ساری باتیں ہو رہی ہوں۔ تو ان باتوں کو محسوس کیجیے گا اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام آیتوں میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیکم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو تم اس وقت کر رہے تھے۔ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پھترا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یہ غزوہ احزاب کا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں غزوہ احزاب کا۔ غزوہ خندق بھی کہتے ہیں غزوہ احزاب کو، کیونکہ مدینہ منورہ کے ایک جانب خندق کھودی گئی تھی۔ یہ ایک واحد غزوہ تھی جس میں یہ خندق کھودی گئی تھی، کیونکہ عرب کا اسٹائل نہیں تھا جنگ کا یہ کہ خندق کھودی جائے، تو اس وجہ سے یہ ایک بہت یونیک جنگ تھی، یونیک غزوہ تھی۔ تو دیکھتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ یہ جنگ جو تھی، یہ غزوہ جو تھی، عرب کے بہت سے قبائل جو کہ مشترک ہو گئے تھے، آپس میں مل گئے تھے، ان سب نے مل کر مدینہ پہ حملہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تھا تاکہ اس طاقت کو، جو مسلمانوں کی طاقت ہے، اسے ختم کیا جائے۔ عرب کے قبائل نے جو آس پاس کے یہودی قبائل تھے ان کے پاس جا کے ان سے معاہدے کیے اور ان سب کو اپنے ساتھ شامل کر لیا جو مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے تھے، شام کی طرف، خیبر کی طرف، ان سب سے جا کے ملے اور ان سب کو راضی کیا کہ ہم سب لوگ مل کے اور مدینہ پر حملہ کرتے ہیں۔ شمال کی طرف سے بنو نذیر اور یہ دوسرے یہودی قبیلے آئے، اور مشرق کی طرف سے غطفان کے قبیلے آئے، اور جنوب کی طرف سے قریش اور اپنے حلیفوں کے بہت بڑی جماعت کو لے کے سب کے سب نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔
یاد رہے کہ مدینہ کے جنوب میں بہت سارے باغات تھے جہاں سے دشمن حملہ نہیں کر سکتا تھا، اور مشرق میں لاوے کی چٹانیں تھیں جہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حملہ صرف احد کے مشرقی اور مغربی علاقوں سے ہو سکتا تھا، تو اس علاقے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھدوائی۔ صرف اور صرف 6 دن میں یہ خندق کھدی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اس شہر کو محفوظ کیا دشمنوں سے۔ اور جب سارے دشمن وہاں آ کے پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ اتنی گہری خندق کھدی ہوئی ہے، کیونکہ وہ لوگ اس سے ناواقف تھے، انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ خندق بھی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کبھی کسی وہاں پہ خندقیں نہیں کھودی گئی تھیں، تو وہ بہت حیران ہوئے اور بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے، اور بہت زیادہ سردی کا موسم تھا، ان کی تیاری بھی نہیں تھی کہ وہ طویل عرصہ محاصرہ کریں اور خندق کو کودنے کی، خندق کو کراس کرنے کی تیاری کریں۔ اچھا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ باہر سے تو مسلمانوں کو ہرانا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اندر سے غداری کا ایک بیج بویا، جو کہ اندر بنو قریظہ رہتے تھے، یہودی قبیلہ تھا، مدینہ میں آباد تھے، مدینہ کے جنوب مشرقی علاقے میں وہ لوگ آباد تھے، تو ان تک پیغام پہنچایا کہ دیکھو ہم لوگ باہر ہیں اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہرانے کی، تو تم لوگ ہمارا ساتھ دو۔ وہ لوگ معاہدے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ اگر رسول اللہ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگ کرے گا تو وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، کبھی بھی مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں جائیں گے۔ مگر جب یہ سارے معاملات ہوئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لوگ راضی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے۔ یہ اندر کی غداری ایک ایسی چیز تھی جس نے بہت بری چوٹ دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے فکر تھے کہ یہاں سے غداری نہیں ہو سکتی، یہاں سے کوئی مشکل نہیں ہو سکتی، یہ لوگ ہمارے معاہدے میں ہیں، اپنے بچے، اپنے گھر، اپنی جو خواتین ہیں وہاں پہ انہوں نے بالکل بے فکر ہو کے چھوڑی ہوئی تھیں، اور نہ ہی وہاں کوئی بچاؤ کا سامان تھا ان کے پاس، کیونکہ سب کے سب لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ اور جب کفار نے جب وہاں سے بغاوت اٹھی تو بہت زیادہ مشکل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوراً انصار کے اصحابیوں کو وہاں بھیجا تاکہ وہ معلوم کریں، سارے حالات کا جائزہ لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور جب وہاں وہ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ واقعی جو بنو قریظہ کے لوگ ہیں وہ غداری پہ اتر آئے ہیں، تو انہوں نے واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو اندر کے باغی لوگ تھے وہ منافقین تھے، انہوں نے بھی نئی نئی چالیں چلنی شروع کی اور نئی نئی طرح کی باتیں اور اذیتیں جو مسلمان لوگ تھے ان کے درمیان رہ کے انہیں دینی شروع کی، اور کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ قیصر و قصرہ تمہیں ملیں گے جب تم ایمان لے آؤ گے، اور یہاں تو ہم اتنے پریشان ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اپنے گھروں سے بھی نکال دیے گئے ہیں۔ اور کچھ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، تو ہمیں واپس جانا ہے، ہمیں جنگ نہیں لڑنی ہے۔ اور کچھ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے حوالے کر دو اور اس تمام معاملے کو ختم کر دو۔ اس تمام حالات سے، ان تمام واقعات سے کیا ہوا کہ سب لوگ سامنے آ گئے، سب کی نیتیں، سب کی اصلیتیں سامنے آ گئیں، سب کے چہروں پہ جو ایمان کے پردے تھے، جھوٹے پردے تھے، وہ ہٹ گئے اور سب لوگ سامنے آ گئے، منافق الگ ہو گئے اور سچے مومن الگ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے لوگ الگ ہو گئے، اور تمام جو جھوٹے منافق لوگ تھے وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ اب قریش کو اور تمام باقی جو قبائل تھے ان کو محاصرہ کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے باہر پورے 25 دن گزر گئے تھے۔ بہت تیز ٹھنڈک تھی، ان کے پاس اتنے زیادہ خیمے بھی نہیں تھے، اتنے زیادہ رکنے کا سامان نہیں تھا، گرم چیزیں نہیں تھیں، کھانے پینے کا اتنا سامان نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے گھروں سے اتنی تیاری کر کے نہیں آئے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے باہر اتنا بڑا پڑاؤ ڈالیں۔ اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی، غذا، چارے کی فراہمی، یعنی جو جانور تھے ان کے لیے چارہ بھی چاہیے تھا، بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی، چیزیں کم پڑتی جا رہی تھیں، اور وہاں پہ وہ ٹھنڈک میں باہر بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ہم کس طرح اس خندق کو پھلانگیں۔ پھر ان 25 دنوں کے دوران اندر تمام جو قبائل تھے، تمام جو لوگ تھے، ان کے درمیان پھوٹ بھی پڑنی شروع ہو گئی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کسی کا فیصلہ کچھ تھا، کسی کا یقین کچھ تھا، کسی کی رائے کچھ تھی، تو آپس میں ان سب میں پھوٹ بھی پڑنی شروع ہو گئی، اور چیزوں کی کمی اور ٹھنڈک اور پریشانی، اور اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح کہیں انہوں نے محاصرہ نہیں کیا تھا، تو ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔
یعنی اتنے سخت حالات ان لوگوں کے اوپر چل رہے تھے، پھر ایک دم ایسا ہوا کہ اتنی سخت آندھی آئی، اتنے زیادہ طوفان آیا، گرج چمک کے ساتھ، بجلی کے ساتھ اتنی تیز ہوائیں چلیں کہ آندھی کے زور سے دشمنوں کے سارے خیمے الٹ گئے اور اکھڑ گئے زمینوں سے۔ وہ سب کے سب بہت خوفزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی تیز آندھی، اتنا اندھیرا، کیونکہ اس وقت لائٹ کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، جن کے پاس چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہونے شروع ہو گئی تھیں، جتنا لائٹ کا انتظام تھا وہ سب ختم ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اندھیرا اور طوفان، بارش، اور بہت زیادہ ان کے خیمے اکھڑنے شروع ہو گئے۔ وہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنی ہلچل مچی، اتنا اودھم وہاں مچا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے اور بھاگ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان لوگوں کو ڈرایا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دلوں میں وحشت ڈالی، یا یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لشکر کو تم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ ہوا بھی اللہ کا لشکر ہے، اور خوف جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، اور فرشتے آتے ہیں اور جو وہ معاملات لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور صبح ہوئی اور جب مسلمان اٹھے تو دشمنوں میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ دشمنوں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب قریش کے لوگوں میں سے تم پر کبھی کوئی چڑھائی نہ کر سکے گا، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یعنی وہ مسلمانوں سے اتنی بری طرح ہار گئے تھے، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے، اتنی بری طرح وہ ہارے، اور اس طرح وہ لوگ بھاگے کہ اس کے بعد ان کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ جنگ کر سکے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مسلمانوں کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو بچاتا ہے، جس کو بچانا چاہتا ہے ساری دنیا بھی اس کے خلاف کھڑی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ساری دنیا بھی اگر ہمارے خلاف کھڑی ہوئی ہے مگر اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہماری مدد کرتے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اس بات کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقدر جیت کی، اور جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ کے لیے کھڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے جیت دیتے ہیں۔ اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور اس کی جیت ہوتی ہے، اور عزت ہمیشہ اس کا نصیب بنتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو مسلمانوں سے الگ کر دیا، جو پیچھے ہٹے، جو بھاگے، جنہوں نے باتیں بنائی، وہ سب ظاہر ہو گئے کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو جب مشکل آتی ہے اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ کون انسان کہاں کھڑا ہوا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ پریشانی آئی، اس وجہ سے ہم نے ایسی باتیں کی، اس لیے ہم نے ناشکری کی، اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے، اس کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے، اسی وقت پتہ چلتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے ایمانوں کو چیک کرو۔ جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو تم کیا باتیں کرتے ہو؟ کیا تم اس وقت منافقین کی طرح عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہو، بری بری باتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے کرنا شروع ہو جاتے ہو، یا اسٹرانگلی بلیو کرتے ہو اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ جو حالات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے نکال بھی لیتا ہے، پریشانی آتی ہے اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کہی ہے۔ تو جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، بیماری آئے، تنگ دستی آئے، تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی یقین کو نہیں چھوڑنا ہے، اور ہمیشہ اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال میں لانا ہے کہ اللہ کے لیے یا اللہ کے رسول کے لیے کوئی بری بات نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ سے شکایتیں نہیں کرنی، ناشکری نہیں کرنی، یا ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو، حرام ہو ہمارے لیے۔ تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ ہم زیادہ تر تنگ دستی آنے کی صورت میں، پریشانیاں آنے کی صورت میں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہمیں بہت بڑا ہمارے لیے نصیحت ہے اس سورہ کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے، کہ ہمیں بالکل جو ہے اسٹرانگلی کھڑے رہنا ہے، جمے رہنا ہے اپنے دین پہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی ضرور لائیں گے، اور جب آسانی آئے گی تو عزت بھی آئے گی اس کے ساتھ، کہ ہم اپنے دین پہ قائم رہے، یہ ہمیں خود پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو اس بات کی تیاری ہمیں کرنی ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے ہمیشہ کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اپنے دل میں سوچ کے رکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے، اور کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایک دم سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے دماغ کو، اپنے دل کو پہلے سے ساری باتیں سمجھانی ہوتی ہیں، تاکہ جب کوئی پریشانی، کوئی مشکل آئے تو اس وقت یہ باتیں ہمیں یاد رہیں سب انشاءاللہ۔ آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یاد کرو وقت
جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے مدینہ کے لوگوں یا یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو، جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اکثر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دیتے تو یہ اس میں پڑ جاتے، اور مشکل ہی تھا کہ انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی مشکل ہوتی، یعنی فوراً وہ دشمنوں کے ساتھ مل جاتے اور غداری کرنے لگتے۔ یہ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پھیٹ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب، یعنی یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا کہ جو تیر انداز تھے وہ ہٹ گئے اپنی جگہ سے، اور ایک گروہ منافقین کا کہنے لگا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف، تو پھر اس کے بعد انہوں نے معافی تلافی کی اور کہا کہ اب ہم اپنے عہد کو کبھی نہیں توڑیں گے اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے جھوٹ بولا اور بد عہدی کی تو ان سے پوچھ تو ہونی تھی نا۔ آگے ایک بہت ہی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نفع نہ دے گا، اس کے بعد زندگی میں لوٹنے کا تمہیں کچھ ہی موقع ملے گا۔ ان سے کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تمہارے پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار پا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اگر مددگار ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بچانے والا ہے تو کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ تو صرف اور صرف حامی و مددگار اللہ تعالیٰ کو بنائیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ ہماری آدھی زندگی تو یہی سوچتے میں گزر جاتی ہے کہ فلاں ہم سے جلتا ہے، فلاں ہم سے حسد کرتا ہے، فلاں نے ہمارے اوپر جادو تو نہیں کیا ہوا کہیں، فلاں نے ہمیں نظر تو نہیں لگا دی کہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ ہو جائے، فلاں کو ایسا ہو گیا تو اس نے کر دیا ہوگا کچھ، اس نے کچھ کہہ دیا ہوگا، اس کی بری نظر لگ گئی ہوگی، اس کی ہائے لگ گئی ہوگی۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تو مدد اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ صبح شام کے اذکار پہ فوکس کریں، اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں بتائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ان کو ذرا پڑھیں، ان کو دن رات پڑھیں، صبح شام پڑھیں، تو کوئی بری نظر، کوئی جادو ٹونا، کوئی وظیفہ، کوئی کچھ آپ کا نہیں بگاڑ سکتا، کوئی عامل آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے نقصان دینا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس بات کا یقین انسان کو ہونا چاہیے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین رکھتا ہے نا تو سچ مچ کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو یہ سب کچھ برائیاں انسان کے ساتھ ہو جاتی ہیں نا، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے ہو بھی سکتا ہے، ایسا ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ شک جو ہے نا انسان کے دل میں، یہ سب برائیوں کا نتیجہ ہے، اور جب یہ شک ہوتا ہے تو یہ ساری برائیاں اثر بھی کر دیتی ہیں۔ مگر جب انسان اللہ پہ پکا کامل یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ چاہا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، قرآن باقاعدگی سے پڑھیں، نماز باقاعدگی سے پڑھیں، اذکار باقاعدگی سے پڑھیں، اور معوذتین باقاعدگی سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بری نظر، کوئی جادو، کوئی کچھ نہیں دنیا کی طاقت آپ کا بگاڑ سکتی ہے اگر اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ۔ اپنے دل میں اللہ کا یقین، اللہ کے ہونے کا یقین مضبوط کریں، اپنے بھی اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی، کیونکہ اتنے فتنے اس دنیا میں آگے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوا، اگر یعنی اللہ کو ہم نے اپنے ساتھ نہیں سمجھا اور اللہ کو اپنے ساتھ ہم نے کھڑا نہیں رکھا، اللہ کو اپنے ساتھ رکھنے والے بھی ہمیں اور اللہ سے دور ہونے والے بھی ہمیں، اگر اللہ کو ہم نے اپنے ساتھ نہیں رکھا، ہم اللہ کے ساتھ نہیں ہوئے، تو یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو برائیاں ہیں، فتنے ہیں، یہ ہمیں بہا لے جائیں گے، ہمیں برباد کر دیں گے، ہمارے بچوں کو برباد کر دیں گے۔ تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود بھی اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین رکھیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا یقین پختہ ڈالیں انشاءاللہ، کہ ہر چیز میں انہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو بس نام گنانے کے لیے ہی لیتے ہیں، تمہارے ساتھ دینے والوں میں سخت بخیل ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور صرف نام لکھوانے کے لیے یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگ، بلکہ ہم سبھی تقریباً ایسے لوگوں میں شامل ہیں جو صرف نام گنانے کے لیے ہی مسلمان ہیں، صرف نمازوں کے نام پہ نماز بس دکھانے کے لیے ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے بھی ہمارے ایسے ہیں، ہمارے صدقات بھی دکھانے کے لیے ہیں، ہماری زکوٰۃ بھی دکھانے کے لیے، ہمارے تمام نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور ہم سب کو اپنا جائزہ خود لینا چاہیے، ہمیں کسی اور کا جائزہ نہیں لینا کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ تو اتنی بخیل ہے، وہ تو اتنی کنجوسی کرتی ہے، وہ تو دکھانے کے لیے کرتی ہے۔ یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ ہمیں سب کو صرف اور صرف اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، میرے اندر کہاں کہاں غلطیاں ہیں۔ جب تک اپنی غلطیاں ہم خود نہیں پکڑیں گے، جب تک ہم انہیں سدھار نہیں سکتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں دیکھتے رہیں گے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں گے، ہماری غلطیاں وہیں کی وہیں رہیں گی، بلکہ غیبتوں میں اضافہ ہو جائے گا، چغلیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اپنے سچے دل سے ہم نمازیں پڑھیں، سچے دل سے ہم ساری عبادات کریں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ جب وقت آئے پریشانی کا، اس وقت ہم مظاہرہ سچے مسلمان ہونے کا دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ منافقین کا ایک اور نقشہ کھینچتے ہوئے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب خطرے کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اپنی نظریں پھیر کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی کا وقت طاری ہو گیا ہو، یعنی خطرے کا وقت، پریشانی جب آتی ہے تو یہ حالت ہوتی ہے ان کی، اتنی ان کی بری حالت ہوتی ہے جیسے موت کا وقت ان کے اوپر آ رہا ہو، غشی کا وقت طاری ہو رہا ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم بھی ایسے ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دیوانے ہو گئے ہیں، کچھ چیخنا چلانا، بری حالت ہو جاتی ہے لوگوں کی جب کوئی پریشانی کا وقت ان کے اوپر آتا ہے۔ خاص طور پہ اس وقت ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے جب پریشانی کا وقت آئے، اس کے بعد صبر کیا تو کس کام کا۔ جب پریشانی مصیبت سر پہ آئے اس وقت صبر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سچے مسلمانوں میں شامل فرمائے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اور جب خطرے کا وقت ٹل جاتا ہے تو یہی لوگ فائدے کے حرص میں قینچیوں کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال میں چلے آتے ہیں، یعنی اب جب مال غنیمت آنے کا ملنے کا وقت آیا، جنگ جیت گئے اور سارا خطرہ ٹل گیا اور جب مال آ گیا تو اب اپنی ساری جو ایکسکیوزز لے کے آ رہے ہیں اور آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نصیحت کر رہے ہیں، ہم سب کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ صرف اس وقت ان لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ ان سب لوگوں کی بات ہے جو مشکل آنے پر دین کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور جب آسانی آتی ہے تو ایکسکیوزز دیتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام اعمال ضائع ہو گئے ان لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے ان کے اعمال ضائع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے، ہم سب کے دلوں کو مضبوط کرے۔ ہر وقت جو اللہ تعالیٰ میں ہمارے اوپر اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آئے تو ہم اسٹرانگلی کھڑے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس لیکچر کی آخری آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحسبون العذاب لم یذهبوا، سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے ساتھ جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، یعنی اتنی دور بھاگ جائیں، یہ کہیں بہت دور جو ہے جنگلات میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں اور وہیں سے حالات پوچھتے رہیں، کبھی تمہارے ساتھ حملہ آور نہیں ہو، کبھی تمہاری مدد نہ کریں۔ پھر فرما رہے ہیں اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی، تمہارے ساتھ رہیں بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم الآخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتنے مشکل وقت آئے، آپ سوچیں وہ لیڈر تھے اور ایک دم سے حملہ ہوا، سارے عرب کے قبائل اور سارے یہودی قبائل ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کیا، اور چند ہی مسلمان تھے مدینہ میں، اور ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں میں ڈالی اور کس طرح وہ خندق کھودی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور وہ سارا معاملہ جو ہے نمٹا، ورنہ کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خوف سب کے دلوں میں تھا، ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے جو اسٹرانگلی وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اندر ان کے کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کتنے خوف، کتنی باتیں، کتنی آزمائشیں چل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی باتیں جب کانوں میں جا رہی ہوتی ہیں تو کیا کیا سوچیں دماغوں میں آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اندر یہودی قبیلہ تھا انہوں نے بھی غداری کر دی تو کتنی پریشانی بڑھ گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فتح نصیب کی مسلمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمے رہے، کھڑے رہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، اور کھڑے رہے اتنے سارے مسلمانوں کو لے کے، سب کو یعنی منافقین بھی تھے اس میں اور یہودی قبائل بھی تھے اندر جو تھے، یعنی کتنی ساری پریشانیوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ تو انہیں دیکھ کے ہمیں سمجھنا چاہیے کچھ بھی پریشانی آئے، کچھ بھی مشکل آئے، اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ ایک گھر کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے کسی بھی پریشانی کے وقت، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ اللہ نہ کرے آگے زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آئے تو آپ ان کے لیے رول ماڈلوں کے، ہماری ماں، ہمارے باپ نے کس طرح صبر کیا، کس طرح استقامت سے کام لیا دین کے معاملے میں، اور کھڑے رہے، جمے رہے دین کے معاملے میں، اور ہلے نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ نہیں گئے۔ تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی پوری وقف کر دی ہمارے لیے، ہمیں بھی دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو وقف کرنا ہے تاکہ ہم سے لوگ سیکھیں انشاءاللہ، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اس دین کو پھیلاتے رہنا ہے انشاءاللہ اس پوری دنیا میں۔ ہم سے لوگ سیکھیں اچھی باتیں، ہم سے جو دین ہے وہ آگے بڑھے ہمارے ذریعے سے، اور اچھی باتیں آگے بڑھیں، اور جو ہے لوگ اچھے مثالیں ہماری دیں ہمارے مرنے کے بعد۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو آیت نمبر 20 اور 21 ہم نے ابھی کی ہے آخر میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، ایک بہت زیادہ مشکل سورہ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں پوری غزوات کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے۔ تو اللہ سے امید ہے کہ جو میں نے ٹوٹا پھوٹا پڑھا اللہ اسے قبول فرمائے، ہم سب کا سننا سمجھنا قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو عمل کی ہدایت دے، بہترین ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ ہر معاملے میں بہترین ہماری رہنمائی فرمائے اور بہترین دین پہ جما کے رکھے، استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔